अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांज़ेब अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि आईनी बेंच में आज कौन कौन से अहम केसेस पर समाअत हुई। एक केस में आईनी बेंच में एक मरतबा फिर 20,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। दूसरी अहम बात आज ये देखी गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो सियासी तौर के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम को तनकीद का निशाना बना रही है, लेकिन आईनी बेंच में पेश भी हो रही है। ये मामला क्या है? और फिर तीसरा कि दो अहम मुकदमात आइंदा अदालती हफ्ते भी आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। तो तफसीलात में चलते हैं। एक तो आपको सबसे पहले ये बताएं कि आइंदा अदालती हफ्ते के लिए 5 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा शामिल नहीं हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में जस्टिस शाहिद वहीद साहब के साथ केसेस की समाअत करेंगे। रेगुलर बेंच उनका सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में है, लेकिन जस्टिस आयशा मलिक साहिबा नहीं है, लेकिन वो रेगुलर बेंचेस का बहरहाल इस्लामाबाद में हिस्सा हैं। तो ये 5 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, माफ़ कीजिएगा, जो 5 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में केसेस की समाअत करेगा, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा शामिल हैं। तो आज के जो केसेस जिनके ऊपर समाअत हुई, एक तो 8 अक्टूबर 2005 का जो ज़लज़ला आया था उसके मुतासरीन के हवाले से एक केस सुप्रीम कोर्ट में के आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। इस केस में अदालत ने हुकूमतों से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है और ये भी कहा है कि बताया जाए मुतासरीन की आबादकारी और मंसूबों की ताख़ीर का जो असल ज़िम्मेदार है वो कौन है। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि 2005 का ज़लज़ला आए हुए 19 साल गुजर चुके हैं। इतने अरसे में तो बच्चे जवान और जवान बूढ़े हो चुके होंगे। बताएं हुकाम ने मुतासरीन की बहाली के लिए अब तक क्या काम किया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, ज़लज़ले के बाद घरों की तामील के लिए जंगलात क्यों अलॉट किए गए हैं? ज़लज़ले से जहां घर गिर गए हैं वहीं दोबारा तामीर कर देते। हुकूमत को तामीरात के चक्कर में पड़ने के बजाय मुतासरीन को अगर रकम दे देती तो ये ज़्यादा बेहतर होता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यहाँ पे एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ज़लज़ला मुतासरीन की तबाहियाँ जो हैं उससे ज़्यादा ज़लज़ला मुतासरीन इलाक़ों में के हवाले से जो ज़लज़ला मुतासरीन की तबाहियाँ हैं मैंने ख़ुद जाके अपनी आँखों से देखी है। नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से ज़्यादा ज़लज़ला मुतासरीन इलाक़ों के लिए कुछ नहीं किया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने यहाँ पे एक ऑब्ज़रवेशन दी। उन्होंने कहा कि ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली वफाक और सूबे की ताउन से होनी थी। महकमों की बैड गवर्नेंस और अदम ताउन से जो मुतासरीन हैं, ज़लज़ला मुतासरीन हैं, वो मुश्किलात झेल रहे हैं। महकमे अपना काम करते तो अदालतों में केसेस ही ना आते। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने फिर पूछा जी कि कितने लोग मुतासिर हुए, कितने घर बनाए गए, इस सारे के ऊपर जो है वो तफसीलात फराहम की जाएँ। यानी एक जामिया रिपोर्ट जो है वो इस मामले के ऊपर तलब की गई है। दूसरा मामला है जंगलात की कटाई के केस में वफाक और सूबों से रिपोर्ट तलब की गई है और ये पूछा गया है कि बताएं जंगलात के कितने रकबे पर कब्ज़ा किया गया, जंगलात के कितने रकबे पर कब्ज़ा वागुज़ार करवाया गया, जंगलात की कटाई रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए और जंगल काटने के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इस सारी की तफसील आईनी बेंच ने मांगी है। जैसे जमाल खान ने कहा कि मरगला हिल्स के पीछे फार्म हाउस और हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। जंगलात की कटाई और जंगलात रकबे पर कब्ज़े का बहुत बड़ा ये एक माफिया है जो ये काम कर रहा है। सरकारी हुकाम की मिली भगत से जंगलात की ज़मीन के ऊपर जो है वो तजावुज़ात और उनकी कटाई हो रही है। जंगलात की ज़मीन फ़ालतू नहीं बल्कि दीगर मकासद के लिए इसको अलॉट किया जा सकता है। फिर जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से मुताल्लिक एक केस था जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी हाई कोर्ट का काम है। 1 साल में 3 चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में तब्दील हुए। ये दरख्वास्त गुजार मियाँ दाऊद एडवोकेट जो वीडियो लिंक लाहौर के ज़रिए मौजूद थे, उन्होंने आईनी बेंच को बताया। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि दाऊद साहब क्या हाई कोर्ट आज़ाद हैं, यानी वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत तो नहीं हैं।
تو اس پہ میاں داؤد نے کہا کہ جی بالکل ہائی کورٹ جو ہیں وہ آزاد ہیں. تو آئینی بینچ نے کہا کہ اس معاملے کے اوپر جو پالیسی ہے وہ ہائی کورٹس کو ہی بنانے دیں. یوں یہ درخواست بھی جو ہے وہ واپس لینے کی بنیاد کے اوپر نپٹا دی گئی. پھر اس کے بعد اقلیتی نمائندوں کا الیکشن اقلیتوں تک محدود رکھنے سے متعلق ایک درخواست جو جے سالک نے دائر کی تھی وہ درخواست بھی خارج کر دی گئی ہے. جے سالک نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اقلیتوں کے صرف نمائندے ہیں, اقلیتوں کو اپنے ووٹ کے لیے اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا حق دیا جائے. تو اس سے آئینی بینچ نے اتفاق نہیں کیا. جیسے جمال خان نے کہا کہ لفظ اقلیت درست نہیں ہے, اقلیت کی جگہ نان مسلم کہا جائے. نان مسلم بھی برابر کے شہری ہیں اور برابر کے حقوق رکھتے ہیں. جیسے محمد علی مظہر نے کہا کہ نان مسلم بھی شہری ہیں. جیسے جمال نے کہا کہ کیا بھارت میں مسلم ووٹر صرف مسلمانوں کو منتخب کرتے ہیں, کیا دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ جیسے محمد علی مظہر نے یہ بات کہی کہ ایسی تجویز سے کیوں شہریوں میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں, ایسی تجاویز سے شہریوں میں بھائی چارہ ختم ہو جائے گا اور اس سے معاشرے میں مزید تفریق پھیلے گی. جیسے محمد علی مظہر نے کہا کہ پھر اگر کوئی قانون تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اپنے نمائندوں کے ذریعے بذریعہ پارلیمنٹ قانون تبدیل کروا لیں. اس درخواست کو بھی خارج کر دیا گیا. پھر نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے ایک درخواست تھی. اس پہ شہداء فاؤنڈیشن کی طرف سے حافظ احسان کھوکر پیش ہوئے. جسٹس حسن نظر رضوی صاحب نے اور جسٹس جمال خان بندوخیل دونوں نے یہ کہا کہ کچھ دن پہلے اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تو آپ کی درخواست میرے خیال میں غیر مؤثر ہے. تو اس بنیاد کے اوپر یہ درخواست بھی نپٹا دی گئی. پھر ایک کیس تھا معلومات تک رسائی سے متعلق درخواست پر سماعت. اس میں درخواست گزار غلام مرتضیٰ جو ہیں ان کی جانب سے جو آرگیومنٹس کیے جا رہے تھے, کورٹ ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ کی جو درخواست ہے اس میں ایسا مٹیریل نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جائے. اگر آپ پھر بھی اصرار کرتے ہیں کہ آپ کو میرٹس کے اوپر سنا جائے تو پھر آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر وہی ہوا. درخواست گزار ہیں غلام مرتضیٰ, ان کو 20,000 روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا. ان کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی گئی. اب آتے ہیں کم عمر بچوں کی زندگی گزارنے کی تعلیم دینے سے متعلق ایک آئینی درخواست. یہ درخواست میں وکیل ہیں ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ. 2021 میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور بنیادی طور کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, لیکن یہاں پہ آئینی بینچ میں پیش بھی ہو رہے ہیں. تو ایک تو بہرحال یہ بات کی جا سکتی ہے کہ ایک طرف 24 نومبر کا جو پی ٹی آئی کی جس کو وہ فائنل کال کہہ رہے ہیں, اس فائنل کال میں جو بنیادی مطالبہ یا بنیادی وجہ بتائی گئی ہے اس میں سے ایک 26ویں ترمیم بھی ہے. اسی 26ویں ترمیم کے تحت ہی یہ آئینی بینچ بنا ہے. اس آئینی بینچ کے سامنے سلمان اکرم راجہ صاحب پیش بھی ہو رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک فرق بہرحال یہ ضرور اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ قانونی پہلو ہے تو ایز اے وکیل پیش ہو رہے ہیں اور پولیٹیکل ویو جو ہے وہ ان کا مختلف ہے. لیکن اسی طرح سے ایڈوکیٹ حامد خان صاحب بھی آئینی بینچ میں پیش ہوتے رہے ہیں, آڈیو لیک والے کیس میں پیش ہوئے, دیگر کچھ درخواستوں میں بھی پیش ہوئے ہیں. تو بہرحال اس کیس میں عدالت نے اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل آف فریقین کو نوٹسز جاری کیے ہیں. سلمان راجہ نے کہا کہ درخواست پاکستان کے معصوم بچوں کی جانب سے ہے. اسکولوں میں بچوں کی زندگی گزارنے کی تعلیم نہیں دی جاتی. اکثر بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں بھی جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں. قریبی عزیز ہونے کی وجہ سے یہ واقعات رپورٹ نہیں ہوتے. جیسے محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ تعلیم نصاب میں شامل کی جائے, یعنی لازمی اس کو قرار دیا جائے. تو سلمان راجہ نے کہا کہ جی ہر بچے کو اس بارے تعلیم دینی چاہیے. کورٹ نے اس درخواست کے اوپر نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 4 ہفتوں تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. اور اب آخر میں آپ کو بتائیں کہ جو آئندہ عدالتی ہفتے کے لیے 5 رکنی آئینی بینچ کا روسٹر اور کارڈ لسٹ جاری ہوئی ہے, اس میں 2 اہم کیسز نہیں ہیں جو ان کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا. ایک 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں اور دوسرا مخصوص نشستوں کا کیس. سپریم کورٹ کا آئینی بینچ جو ہے وہ اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بھی, اس سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر لاء میں بھی اس بات کو ڈیفائن کیا جا چکا ہے کہ جو درخواستیں پہلے آئی ہیں ان کو پہلے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا. تو فرسٹ کم فرسٹ سرو کی پالیسی کے تحت جو ہے یہ 2 کیس اگلے ہفتے بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئے. اور دوسری اہم بات یہ بھی لگ رہی ہے کہ یہ جو 7 رکنی بینچ نے مختلف کیسز میں آرڈرز دیے ہیں, اس میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں 1 ماہ یا 2 ماہ بعد کی تاریخیں دی گئی ہیں.
تو اس سے ایک امپریشن جو مجھے لگ رہا ہے، کم از کم یہ ضرور فیل ہو رہا ہے کہ جیسے یہ جو 7 رکنی آئینی بینچ ہے یہ 2 ماہ کے لیے بنا ہے، 7 ججز نامزد کیے گئے ہیں، تو آگے ان کو میرے خیال میں ایکسٹینڈ کروایا جائے گا تھرو جوڈیشل کمیشن اجلاس کے. تو پھر اس کے بعد کہیں جا کے نمبرز پہ باری آئے گی، پھر مخصوص نشستوں کے کیس کی بھی اور پھر 26ویں ترمیم کی بھی، جس میں کیس کو سننا ہے. ایک آبزرویشن گو کہ جو زبانی طور کے اوپر دی گئی ہے کہ جیسے جمال خان صاحب نے بھی کہا، جیسے محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ جی اب یہ 7 رکنی بینچ ہی فل کورٹ ہے، لیکن اس پہ اوپر ججمنٹ اگر آئے گی اس کوشچن کے اوپر تو پھر میرے خیال میں زیادہ صورتحال کلیئر ہوگی. آئینی بینچ ایک کیس میں ایک بچے کے اغوا کے معاملے کے اوپر نوٹس بھی لے چکا ہے. کیا وہ سو موٹو پاور یوز کی گئی ہے؟ اس حوالے سے ہم ایک ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے ضرور بتائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں یہ چیز تو بہرحال لکھی ہوئی ہے کہ 184(3) کی پروسیڈنگ میں سپریم کورٹ کے سامنے جو پلیڈنگ ہوگی، جو کیس ہوگا، وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا. جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے ایک آبزرویشن دی تھی اور کہا تھا جی کہ یہ 7 رکنی بینچ جو ہے، جو آئینی بینچ ہے، یہ سو موٹو لے سکتا ہے. تو یہ ایک ڈیبیٹ بہرحال ہے جس کو میرے خیال میں یہ بھی سوال آگے کسی اور کیس میں جا کے ڈیسائیڈ ہونا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.